اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش ذکر گوشہ رسول، اور مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کھڑے ہیں؟ کربلا کے میدان کے اندر کھڑے ہیں۔ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اپنے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ جو نانا کی شفاعت کے امیدوار ہیں ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں جو کل قیامت کے دن جب پیاس کی شدت جب زیادہ ہوگی، ان کے نانا جان کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کی تمنا رکھنے والے لوگ کھڑے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ کھڑے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ نہر فرات ہے، اس پر 500 لوگوں کا پہرا لگا دیا گیا ہے، اور اس لیے لگایا گیا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے اندر ایک بوند پانی کا قطرہ بھی نہ آ سکے۔ وہ اہل بیت ہیں جن کے نانا امام الانبیاء ہیں، جن کے نانا کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کی تمنا رکھنے والی قوم ہے، نانا جان پر کلمہ پڑھنے والی جماعت ہے، سامنے کھڑی ہے 22,000 کا لشکری زرار ہے، ادھر بہتے نہتے کھڑے ہیں، اس کے خیمے کے اندر پردہ نشینان عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سارے لوگ خیمے کے اندر ہیں۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن سعد کہتا ہے، حسین یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اے لوگوں جہاں پر حق آتا ہے وہاں پر باطل مٹ جایا کرتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے حسین کربلا میں گئے تھے، یزیدیوں نے حسین کو مٹا دیا، مگر نہیں، شاعر کی زبان میں سنیں، شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بے شک سبحان اللہ، بے شک اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر زرار کے سامنے کھڑے ہیں، بڑے بڑے بہادر ہیں، ملک شام کے بڑے بڑے سہسوار ہیں، بڑے بڑے جنرل ہیں، بڑے بڑے طاقتور اس لشکریوں کے اندر ہیں۔ امام علی مقام سے لڑنے کے لیے بڑے بڑے سہسواروں کو بلایا گیا تھا، بڑے بڑے بہادروں کو بلایا گیا تھا۔ امام علی مقام ہیں، لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، ایک خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو تقریر سناتے ہیں کہ اے لوگوں میں ابن رسول اللہ ہوں، تمہارے سامنے کون کھڑا ہے اس کے حسب و نسب کو پہچانو، اسے پہچانو، اس کی ذات کو پہچانو، اس کے ماں کو نہیں جانتے، اس کی ماں خاتون جنت ہے، اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میری ماں جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ تمہارے سامنے حسین کھڑا ہے، اس کا باپ کون ہے؟ اس کے باپ کو لقب دیا گیا تھا شیر خدا، اس کو لقب دینے والا دنیا کا کوئی آدمی نہیں تھا، بلکہ پروردگار نے کہا تھا یہ میرا شیر ہے۔ اے لوگوں تمہارے سامنے حسین ابن علی کھڑا ہے جس کے رگوں کے اندر اسی شیر خدا کا خون ہے۔ اے لوگوں سنو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے کندھوں پر سوار ہونے والا حسین ہے۔ اے لوگوں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی نے کہا تھا سیدہ شبابی اہل الجنہ، اے لوگوں میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ تمہارے سامنے حسین کھڑا ہے، وہ حسین ہے جس کو نبی چوما کرتے تھے، جس کو نبی سونگھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ اپنے بچوں کو چوما کرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ بتائے کیا معاملہ ہے؟ لوگ بچوں کو چومتے ہیں مگر یا رسول اللہ آپ سونگ رہے ہیں۔ نبی کا جواب سنیں، نبی کا جواب سنیں، طبیعت مچل جائے گی۔ آقا کریم کہتے ہیں اے لوگوں لوگ اپنے بچوں کو بچہ سمجھ کر کے چومتے
چومتے ہیں, اپنا لخت جگر سمجھ کر کے چومتے ہیں, مگر اے لوگو یہ میرا بیٹا حسین ہے, میرا نواسا ہے, یہ مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, چومتا اس لیے ہوں اور سونگھتا اس لیے ہوں کہ اے لوگو میرا بیٹا حسین جنتی پھول ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں تو یوں کہیں, سبحان اللہ بولیے گا سبحان اللہ ایڈوانس میں. اعلیٰ حضرت اپنی زبان میں کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. اللہ کریم ہے, کرم کر سکتا تھا, حسین کی شہادت چل سکتی تھی, مگر نواسا کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. امام عالی مقام ہے, ایک خطبہ دیتے ہیں اور خطبے کے اندر کہتے ہیں اے لوگو مجھے پہچانو, اپنی عاقبت خراب نہ کرو, میں حسین ہوں اور اہل بیت سے ہوں. کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے قرآن کے اندر آیتیں اتری ہیں, ہمارے لیے آیتیں تطہیر اتری نازل ہوئی ہے, اور کسی کے ماں کے لیے نہیں, کسی کے باپ کے لیے نہیں, کسی کی خاندان کے لیے. اگر آیت اتری ہو تو بتاؤ, کسی کا نانا امام الانبیاء ہو تو بتاؤ, کسی کا باپ شیر خدا ہو تو بتاؤ, ارے کسی کی ماں جنتی عورتوں کی سردارہ ہو تو بتاؤ. حسین کو سمجھو, حسین کو پہچانو, اور پہچاننے کے بعد سوچو جو حسین تمہارے سامنے کھڑا ہے, نبی نے کہا تھا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے. اپنی عاقبت نہ خراب کرو, مجھ سے جنگ و جدال نہ کرو, ورنہ تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی. امام عالی مقام نے ایک بہترین خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد یزیدیوں کے اندر سناٹا طاری ہو جاتا ہے. کسی کے منہ کے اندر زبان نہیں تھی کہ جو امام سے کلام کر سکے, امام کی باتوں کا جواب دے سکے. اور دیتے کیسے؟ امام عالی مقام نے کوئی جھوٹی بات نہ کی تھی, ساری باتیں سچ تھی, اور کوفہ والے جانتے تھے کہ میرے سامنے اطرت پیغمبر کھڑا ہے, میرے سامنے نبی کا نواسا کھڑا ہے, میرے سامنے وہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی قیادت میں جنت میں جانے والے ہیں. حسین کی سفارش سے, حسین کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے. مگر آج دل حسین کی طرف تھا اور تلواریں بنی امیہ کی طرف تھی. کربلا میں دیکھیں جب امام عالی مقام نے خطبہ دیا, خطبہ دینے کے بعد یزیدیوں کے اندر ایک سناٹا طاری ہو جاتا ہے. امام عالی مقام نے ایک ایک کا نام لے لے کر فرمایا, کتابوں کو پڑھ کر کے دیکھیں. امام عالی مقام نے سارے خطوط کو لا کر کے سامنے رکھ دیا, اور آپ کہتے ہیں اے فلاں ابن فلاں بتا, کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھ کر کے بلایا ہے؟ اے فلاں ابن فلاں بتا, کیا تو نے خط لکھ کر کے مجھے نہیں بلایا ہے؟ اے لوگوں بتاؤ, کیا میں حسین خود آیا ہوں یا تم نے مجھے بلایا ہے؟ جواب دو, مجھے بتاؤ میری کیا غرض تھی یہاں آنے کے لیے؟ میں خود نہیں آیا ہوں, تمہارے بلانے سے آیا ہوں. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الکرم وآلہ بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عالی مقام بڑا بہترین خطبہ دیتے ہیں. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ بہترین خطبہ دیں, کیوں نہ بہترین خطبہ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منہ کے اندر اپنی زبان دے دیا کرتے تھے. امام عالی مقام اسے چوسا کرتے تھے. آپ بتائیں, جو نواسا امام الانبیاء کی زبان کو چوس کر کے بڑا ہوا ہو, ان کے گود میں کھیل کر کے بڑا ہوا ہو, ان کی پرورش سے بڑا ہوا ہو, آج اس کے خطبے کا کیا کہنا, اس کی تقریر کا کیا کہنا, اس کے وجود کا کیا کہنا, اس کے حسب و نسب کا کیا کہنا. امام عالی مقام نے ایک ایک کا نام لے لے کر کے کہا اے فلاں ابن فلاں بتا, کہ تو نے مجھے نہیں بلایا تھا. سارے لوگوں کے اندر سناٹا طاری ہو جاتا ہے, مگر بدبخت عمر بن سعد
اپنے کمان کو اٹھاتا ہے اور تیر کو لگاتا ہے اور امام عالی مقام کی طرف پھینک دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے حسین اگر یزید کی بیعت کرتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حیدری خون جوش میں آ جاتا ہے اور کہتے ہیں اے لوگو کیا سمجھ رہے ہو میں خطبہ اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین تم سے ڈرتا ہے؟ ارے نہیں نہیں، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔ کیا سوچتے ہو 22,000 کا لشکر ہے، دیکھ کر کے حسین ڈر گیا۔ ارے میری تاریخ کو دیکھو، میرے باپ کو دیکھو، میرا باپ وہ ہے کہ جس جنگ میں جاتا ہے دشمن اس خوف سے مر جاتا ہے کہ سامنے شیر خدا ہے۔ کیا میرے باپ کو نہیں جانتے؟ میرا باپ حیدر کرار ہے، جس سے لے کہا گیا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میں اس کا بیٹا ہوں، حسین ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ تم یہ مت سوچنا کہ اس تقریر کو میں نے اپنے بچنے کے لیے کہا تھا، میں اس لیے تقریر کی ہے کہ تمہاری عاقبت نہ خراب ہو جائے۔ اور رہی بات یزید کی بیعت کی تو سن لو، یہ سن لو، یہ زندگی اگر 1000 مرتبہ حسین کی زندگی کو زندگی دی جائے اور کہا جائے کہ یزید پلید کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے تو اے لوگو یہ جان نبی کی شریعت پر قربان کر دوں گا مگر باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں ہے، مگر یہ ضرور پرواہ کرتا ہوں کہیں نانا کی شریعت کے اندر کوئی خلط ملط نہ کر دیا جائے۔ امام عالی مقام ہے، جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ جب جنگ کا اعلان ہوا بڑے بڑے بہادر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جوہر دکھانے کے لیے، اپنی بہادری دکھانے کے لیے، اپنا کمال دکھانے کے لیے بڑے بڑے شہ سواروں کو بلایا گیا تھا۔ ایک کے بعد دیگرے بہت ساری شہادتیں ہوتی ہیں، ایک شہادت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو بول دے تھوڑا تو درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے بہت ساری شہادتیں ہوتی ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک علی کے گھرانے کا ایک پھول ہے، اور وہ پھول ہے اور نور ہے۔ جب امام عالی مقام کی بارگاہ میں حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اجازت دی جائے، میں بھی رن میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں، اور میں بھی اسلام کی پاسداری کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے میں بھی شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں، اسلام پر مر مٹنا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام جب امام قاسم اجازت مانگتے ہیں تو آپ کا دل بھر آیا، کیونکہ جب امام قاسم کو دیکھتے تھے تو اپنے بھائی حسن کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ امام عالی مقام نے کہا میں بیٹے میں تجھے کیسے اجازت دے دوں، تم میرے بھائی کے نشانی ہو۔ امام قاسم نے کہا آپ مجھے اجازت دے دیں ورنہ لوگ کہیں گے کہ بہت سارے لوگ شہید ہوئے کربلا کے میدان کے اندر، مگر حسین نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بچا کر کے رکھا، کوئی شہادت کا جام کسی نے نہیں پیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیتے ہیں، خوشی زینب ہیں وہ بھی اجازت دے دیتی ہیں۔ اب امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہونے کے بعد لشکر آدھا کے سامنے پہنچتے ہیں۔ لشکریوں کا بیان تھا، ان کوفیوں کا بیان تھا، دل کے اندر اس جملے کو اتار کر کے رکھ لینا، جب نبی کے خاندان کا وہ فرد، وہ چہیتا، وہ پیارا، وہ لاڈلا جب کربلا کے میدان کے اندر پہنچتا ہے تو میدان کا ذرہ ذرہ چمک اٹھتا ہے۔ جب چمکنے اس لیے اٹھتا ہے کہ نبی کے خاندان کا تھا، اور جو نبی کے خاندان کا ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے، وہ نور ہوتا ہے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
کا، تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ امام قاسم ہے جب مرن میں جاتے ہیں اور میدان کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھتا ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، بھوک سے اور پیاس سے نڈھال ہے، مگر جب تلوار لے کر کے میدان میں پہنچے، عمر بن سعد نے ایک بہت بڑا بہادر کو جو بٹھا کر کے رکھا تھا، بچا کر کے رکھا تھا، وہ کہتا ہے اے ارزق جاؤ اور اس جوان سے مقابلہ کرو، 18 سال کی جوانی ہے، 18 سال کا جوان ہے، کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے، چہرے پر بھوک اور پیاس کی آثار ظاہر ہو رہے ہیں، مگر لوگوں دیکھو بھوک اور پیاس کی آثار تو تھے مگر چہرہ چمک رہا ہے، چہرہ دمک رہا تھا۔ امام قاسم کے مقابلے کے لیے جب ارزق سے کہا جاتا ہے، عمر بن سعد نے کہا جاؤ مقابلہ کرو، وہ بہادر کہتا ہے یہ بیٹا ایک چھوٹا ہے، بچہ ہے، میں اس کے مقابلے میں جانا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا البتہ اس میدان کے اندر میرے 4 بیٹے موجود ہیں، چند منٹ میں جا کر کے اس نوعمر لے آئیں گے۔ عمر بن سعد نے کہا نہیں، تو غفلت میں مت پڑ، اس بچے کے مقابلے میں تو چلا جا۔ اس نے کہا میں نہیں جانے والا، البتہ میرا بیٹا جائے گا۔ ارزق نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤ، اپنی طاقت دکھاؤ، اپنا کمال دکھاؤ۔ اس کا بیٹا جاتا ہے اور جانے کے بعد امام قاسم سے چند منٹ مقابلہ کرتا ہے۔ امام قاسم نے اپنی تلوار کی ایسی ضرب لگائی نا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب زمین پر گرا تو اب دوسرے بھائی کو یہ تڑپ ہوئی، چاہت ہوئی کہ لاؤ میں بھی جاتا ہوں اور میرے بھائی کو اس نے قتل کیا ہے، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ بھی اس جنگ سے، اس لشکر سے نکلتا ہے، امام قاسم سے مقابلہ کرتا ہے، مگر علی کا شیر ہے، حسن کا بیٹا ہے، بڑا بہادر ہے، اپنی تلوار کا ایسا جوہر دکھاتا ہے کہ چند سیکنڈوں کے اندر اس کے دوسرے بیٹے کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیتے ہیں، واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اب تیسرا بھائی دوڑتے ہوئے آتا ہے، امام قاسم کو برا بھلا کہنے لگا۔ امام قاسم نے کہا نہیں، تیرے برے بھلے کا اور تیری گالیوں کا جواب میں گالی سے نہیں دوں گا، بلکہ البتہ میرے قریب آ جا، میری تلوار کی کاٹ کو دیکھ لے، میری تلوار میری بازو کی طاقت کو دیکھ لے، پھر تیری گالی کا جواب بھی مل جائے گا۔ وہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، چند سیکنڈ مقابلہ کرتا ہے، وہ بھی خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ اب چوتھا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی سوچ رہا تھا کہ جب سارے بھائی جہنم میں چلے گئے تو میں پیچھے کیوں رہ جاؤں۔ وہ بھی اٹھتا ہے اور آنے کے بعد امام قاسم سے مقابلہ کرتا ہے، مگر وہ اس کا بھی انجام وہی ہوتا ہے، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اب جو بہادر امام قاسم سے لڑنا اپنی حقارت سمجھتا تھا، اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر امام قاسم کے مقابلے کے لیے اب کھڑا ہو گیا۔ عمر بن سعد نے کہا تھا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جا کے مقابلہ کر لے، اسے بچہ مت سمجھ، یہ علی کے گھرانے کا ہے، علی کے گھرانے کا، جس کا بابا جس کا پوتا ہے نا، خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے، 40 لوگ ہلا بھی نہ سکیں، اس کا پوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا مقابلہ کر لے، مگر تو اپنے بچوں کو بھیج کر کے سب کو واصل جہنم کر دیا، اب جا اور اس کا مقابلہ کر۔ ارزق اٹھتا ہے، ہاتھی کی طرح دھومتا ہوا، شیر کی طرح چنہاڑتا ہوا، حقیقت میں کئی 100 جوانوں سے اکیلے لڑتا تھا، کئی 100 جوانوں سے اکیلے لڑتا تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا لہیم و شہیم تھا۔ اگر گھوڑے پر بیٹھ جائے نا تو گھوڑا بھی پناہ مانگتا تھا، مولا کون بیٹھ گیا ہے، اتنا بڑا بہادر تھا۔ حقیقت میں شیر تھا، کیا تھا؟ شیر تھا، اور جب گرجتے ہوئے شیر کی طرح آیا، مگر اسے کیا پتا تھا میں دنیا کا شیر ہوں، جو سامنے کھڑا ہے خدا کا شیر ہے۔
مقابلہ آج دنیا کے شیر اور خدا کے شیر سے تھا۔ جب ارزق جاتا ہے اور امام قاسم سے مقابلہ کرتا ہے، کچھ نیزے بازیاں ہوتی ہیں، جوہر دکھائے جاتے ہیں۔ نیزہ جب اس نے پھینک دیا، تلوار نکالی، امام قاسم نے بھی تلوار نکالی۔ امام قاسم کے ہاتھ میں جب اس نے اپنے بیٹی کی تلوار کو دیکھا، اس نے کہا یہ تو میرے بیٹے کی صحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم سب مل کر ادب و احترام کے ساتھ جان کائنات کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ بیدار ہیں، سننا چاہتے ہیں تھوڑی دیر تو سبحان اللہ بولیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، مدح گوئی مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ثابت شان اہل بیت۔ اور بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و عز و شان اہل بیت۔ اور ہم سب یہاں پر آئے ہیں، حاضر ہیں مجلس امام حسین میں، اور حضرت نے آپ کو سنایا سمجھایا ہوگا، اور کچھ ہم سے بھی آپ سماعت کر لیں۔ یہ ذکر امام حسین ہے، اور آج کے بعد صرف ایک ہی مجلس بچی ہے، 9 تاریخ ایک بچی بس، ختم تو آپ لوگ کریں گے، شروع ہم نے کیا تھا ہم آپ کو کریں۔ امام اہلی مقام اور آپ کے عزیز و اقارب کربلا کے میدان کے اندر ہیں، اور شاعر نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا